مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ۔ قرآن میں مذکور ہے توبہ کا طریقہ، میرے یار کی دستک سے ہوتے ہوئے آؤ۔ گرامی قدر باپ اللہ کیا فرمانا ہے، اگر ظلم کر بیٹھو میرے یار دی دہلیز تے آ جاؤ، میرے یار دی چوکھٹ تے آ جاؤ، میرے آقا تھوڑے واسطے معافی منگن گے، تسی بھی گناہ دی معافی منگو گے۔ اوے اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، تہاڈی توبہ قبول فرما لے گا۔ تفسیر ابن کثیر والے نے نقل فرمایا، میرے آقا کریم نے اپنے غلام حضرت ابو لبابہ نو بھیجا، فرمایا جاؤ بنی قریظہ دے اندر جاؤ، میرا پیغام دے کے آؤ، جو صلح ہوئی ہے اس صلح دی شرطاں تے عمل کیتا جائے۔ حضرت ابو لبابہ پہنچے نے تے اس قبیلہ والے کہتے ہیں ابو لبابہ ذرا ایک سونا مصطفیٰ کریم کا سڑے بارے کے خیال ہے۔ حضرت ابو لبابہ نے اپنی گردن تو تے ہاتھ پھیریا، نہ مطلب ہے کہ تمہارے نال لڑن واسطے تیار نے، ایک گل میرے آقا نے فرمائی سی دسنا نہیں، کوئی گل بات نہیں کرنی۔ حضرت ابو لبابہ دے دل اندر خیال آیا، اے ابو لبابہ کیا کر بیٹھا ہے، خیانت کر بیٹھا ہے، وہ ماں دے نال نہیں کی تھی، باپ دے نال خیانت نہیں کر بیٹھا، تو نبیوں دے سردار دے نال خیانت کر بیٹھا ہے، اور جا کے مصطفیٰ نو کی جواب دے گا۔ حضرت ابو لبابہ آئے اور روندے روندے آئے، اترو اترو بہاندے ہوئے آئے، اے مسجد نبی دا ستون ہے، جس نو ستون ابو لبابہ کیا جاتا ہے، ایک جنجیر لئیے اپنے آپ کو جکڑیا تے بند دیتا ہے، ویساروں قطار روتے پہلے سونیا منو معاف کر دیو، سونیا میرے کو غلطی ہو گئی ہے، خیانت کر بیٹھا ہوا، میرے آقا بیکھتے رہتے نے 9 دن گزر گئے لے، جدو 9واں دن آیا بے ہوش ہو گئے لے، مرن دی حالت اندر قریب آ گئے لے، اللہ روتے پہلے سرکار آئے لے، فرمایا صحابہ ابو لبابہ نو کے آیا، اگر تیرے سوڑے انہاں دا جرم کا منم قبول نہیں ہویا، انہاں دی معافی قبول نہیں ہوئی، حالے ابو لبابہ حیات اندر نے اللہ کا قرآن آ گیا، فرمایا وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا، فرمایا جنہاں لوگوں نے اپنے جرموں کا اعتراف کر لیا، میرے یار دی دستک تے آ گئے نے، میرے یار دی چوکھٹ تے آ گئے نے، مصطفیٰ انہاں واسطے معافی منگے، اے اپنے گناہ دی معافی اللہ کو منگن گے، فرمایا محبوبہ تو منگے گا اے منگن گے،